بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعِظْهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز العرفان: منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور پر نور مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں اس پر جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس جو کچھ کہا سچ کہا، اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور اب میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک ہی تھا، یعنی کہنے والا شخص ایک، جبکہ جمع یعنی کافی سارے افراد کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہے۔ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہیں ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین کے ایک گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کے کہا، اے اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔
ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشہ سے حضور عالم حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ مزید اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال اور دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہاں آیت میں غنی کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔